السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا محمد بن عبد اللہ الامین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے لوگوں کی طویل مدت تک عبادت کا ذکر کیا کہ وہ لوگ لمبی لمبی عمر تک جو ہے اللہ کی عبادت کرتے تھے، 100 سال، 200 سال۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی 80 سال تک عبادت کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے 80 سال تک پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہیں کی، مستقل عبادت میں مصروف رہے۔ تو حضرات صحابہ کو یہ فکر ہوئی کہ ہماری عمریں اتنی بڑی نہیں ہیں کہ ہم لوگ ان کی عبادتوں تک پہنچ سکیں، ہماری عمریں تو بہت مختصر ہے۔ یہ فکر حضرات صحابہ کو کھائی جا رہی تھی، تو پھر سورۃ القدر کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر یعنی شب قدر کے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت میں بیان کیا ہے۔ ایک سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے شب قدر کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں اتارا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ جب کسی کوئی اہم چیز بتانی ہوتی ہے تو یہ ہم لوگ بھی ایسے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو وہ چیز کیا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے اس کی اہمیت؟ ایسے ہی قرآن مجید نے بھی یہ اس طرح سے اس مضمون کو پیش کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا نام لیا، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم 1000 مہینوں کا حساب لگائیں گے تو 83 سال 4 مہینے کا حساب ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو شب قدر مل جائے اور وہ شب قدر کی تلاش میں رہے اور وہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادتوں میں مصروف رہے تو پھر اس کی عبادتوں کا ثواب 83 سال 4 مہینے تک کا ہوگا۔ یعنی اس 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب ایک رات کے پانے پر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کے اندر، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ باذن ربہم، اپنے پروردگار کے حکم سے ہوتے ہیں، من کل امر، ہر معاملے کو لے کر اترتے ہیں، ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہ مقرب فرشتے ہیں
جو نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے، انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جبریل بھی اس رات اترتے ہیں اور ہر اس بندے پر سلامتی اور رحمتیں بھیجتے ہیں جو شب قدر کی تلاش میں، جستجو میں، فکر میں رہتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے صبح تک، فجر کے طلوع ہونے تک جو ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں اترتی رہتی ہیں، فرشتے بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اس رات کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت اس رات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اتاری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو بدنصیب ہے، جو خود سے محروم رہنا چاہے، ورنہ تو یہ رات کسی کو محروم رکھنے والی نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت اور برکت اس شخص کو بھی ملے گی جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی اس رات کی جو ہے عبادات کا ثواب ملے گا۔ تو اس رات کو پانے کی فکر کرے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی 21ویں شب اور 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب کو جو ہے شب قدر کی تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں عبادتوں میں مصروف رہو، کوئی ایک رات ہوگی تو تمہیں شب قدر مل جائے گی۔